میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر فرش اعظم میں تشریف لائیں. مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجلس اعظم آج مجلس 10واں ہے برائے سال ثواب مرحومہ سیدہ انیس فاطمہ بنت مرحوم سید محمد کاظم زیدی صاحب کی طرف سے. آپ اس سے پہلے کہ مجلس شروع ہو مرثیہ خوانی شروع آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ انیس فاطمہ بنت مرحوم سید محمد کاظم زیدی صاحب. صلوات محمد و آل محمد. میں گزارش کروں گا جناب افسر عباس اور نواز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی فرائض کو انجام دیں. صلوات پر محمد و آل محمد.
جانے اور میرا مشکل کشا جانے، یہ کہہ کر میں سکون کی نیند سو جاؤں گا تربت میں، فشار قبر کی منزل کو خواہ کربلا جانے، اعمال نامے کی تجھے ہمارے سلوات نبی کی ضرورت ہے فاطمہ، تبلیغ میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ، نیت کی حد میں رسالت ہے فاطمہ، تبلیغ میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ، قرآن نظر رسول طبیعت ہے فاطمہ، ہر رخ سے کردگار کی آیات ہے فاطمہ، تبلیغ میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ، قرآن مزاج گھر ہے نبیوں علی کا گھر، قرآن مزاج گھر کی ثقافت ہے فاطمہ، تبلیغ میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ، کتنی عظیم بیٹی خدیجہ کا ہے نصیب، کتنی عظیم ماں کی وراثت ہے فاطمہ، تبلیغ میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ، رضوان کی کیا مجال نہ لائے لباس عید، امر خدا زبانے مشیات ہے فاطمہ، تبلیغ میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ، ہے ایک صراط نورے نبی سے امام تک، اور وہ صراط نورے مشیات ہے فاطمہ، تبلیغ میں
صورت ہے فاطمہ منہ پھیر لے ہم آپ کے در سے تو ہم کہاں ہم آپ کی دعا کی بدولت ہے فاطمہ نبی کی فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا میرا جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن کعبہ کا اشکوں سے حیدر نے تر کیا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلائی سر کو پیٹ کے عمار کدھر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئے ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئے چلائی سر کو پیٹ کے زینب جگر فگار اماں تمہاری روح کے میں کیوں نہ ہوں نثار بن ماں کے اب پڑے گا ہمیں کس طرح قرار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار جو علم میں غم کی بسد ملال اتنے میں آئے روتے ہوئے فاطمہ کے لال خواہر کے منہ کو دیکھ کے بولے وہ خوش خصال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال غش میں ہے جو آگے بھی اب ہم رو رہے ہیں منہ سے بھی اب بولتی نہیں ہم رو رہے ہیں منہ سے بھی اب بولتی نہیں یہ کہہ کہ ماں کے سینے سے لپٹے حسن حسین چلائے سر کو پیٹ کے دانوں بشور و شین اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نور عین تقصیر ابو کیجیے ہم کو نہیں ہے تقصیر ابو کیجیے ہم کو نہیں ہے جی بھر کے روئے ہیں نا ہمیں رلائی آئی ہے نیند چھاتی پہ اپنے سلائی آئی ہے نیند چھاتی پہ اپنے سلائی بولے حسین پاک ہم ہیں یتیم کر دو غریباں ہمارے چاک جب تک جیئیں گے سر پہ اڑائیں گے اپنے خاک اماں تو مر گئی نہ ہوئے ہائے ہم ہلاک اماں تو مر گئی نہ ہوئے ہائے ہم ہلاک اب ناز کون ہائے
سر بے آپ کے جیے گئے کس طرح سے پسر غم کا پہاڑ گر پڑا بچوں کی جان پر دل پاک شب کو آئے تھے نانا مجھے نظر دل پاک شب کو آئے تھے نانا مجھے نظر چہرہ اداس آنسو تھے چشمے پورا میں سر پیٹتے رسول کو دیکھا تھا خواب میں سر پیٹتے رسول کو دیکھا تھا خواب میں یہ کہہ کہ نوچنے لگے زلف حسن حسین مسجد سے آئے روتے ہوئے شاہ مشرق ہے دیکھا کہ غش ہے فاطمہ زہرا کے نور ہے چھاتی سے سر لگا کے یہ بولے بشور چھاتی سے سر لگا کے یہ بولے بشور یارو نہ رو جان میری نیک لے جاتی ہے سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے رونے سے روح فاطمہ ہوتی ہے بے قرار سر پیٹنا تمہارا ہے زہرا کو ناگوار لازم ہے چپ کے بیٹھو جو مرضی کردگار خالے کے کارخانے میں کس کا ہے اختیار خالے کے کارخانے میں کس کا ہے اختیار کسی نے صبر مانگا بدر کا کیا نہیں کوئی صدا جہاں میں پیارو جیا نہیں کوئی صدا جہاں میں پیارو جیا نہیں جب فاطمہ نے خلد احسن جزاک اللہ خدا سلامت رکھے آپ نے بہت ہی اچھا کلام پڑھا اور یہ حسن مہین اور مشاہد ہو رہے تھے بس زیادہ وقت لیتے ہوئے چند ماں کے حوالے سے کی کہ وہ مومنہ تھی جو فرش عزا بچھاتی تھی وہ مومنہ تھی جو فرش عزا بچھاتی تھی غم حسین میں آنسو صدا بہاتی تھی خلوص دل سے جری کا علم سجاتی تھی اسی بہانے وہ زہرا کو گھر بلاتی تھی جو کر کے مجلس ماتم گزر گئی بی بی بچھڑ کے گھر سے مولا کے گھر گئی بی بی دیکھیے گا کہ دیکھنے میں تو نظر آتی ہے عورت ہے ماں دیکھنے میں تو نظر آتی ہے عورت ہے ماں سر پہ بچوں کے مگر سایہ رحمت ہے ماں ایک ایک پل کے لیے گھر کی ضرورت ہے ماں ایک ایک پل کے لیے گھر کی ضرورت ہے ماں یعنی اللہ کی بخشی ہوئی نعمت ہے ماں ایک ایک پل کے لیے گھر کی ضرورت ہے ماں یعنی اللہ کی بخشی ہوئی نعمت ہے ماں یعنی اللہ کی بخشی ہوئی نعمت ہے ماں ماں ہے وہ چیز نہیں جس کا بدل ہو سکتا مسئلہ کوئی ہو ہرگز نہیں حل ہو سکتا اور جس کی بے لوث ہو خدمت اسے ماں کہتے ہیں جس کی بے لوث ہو خدمت اسے ماں کہتے ہیں جس کے آنچل میں ہو شفقت اسے ماں کہتے ہیں جو اٹھاتی ہو مشقت اسے ماں کہتے ہیں اور جس کی بے حد ہے فضیلت اسے ماں کہتے ہیں جس کی بے حد ہے فضیلت اسے ماں کہتے ہیں اور سارا گھر جس کے رہے دستے کرم کے نیچے ماں ہے وہ رکھتی ہے جنت جو قدم کے نیچے صلوات پر محمد والے محمد پڑھیے گا بس مسائب کے چند
رہی ہے کیونکہ آپ آباد تشریف رکھتے ہیں، اس لیے زیادہ وقت دیتے ہوئے آپ کے زیادہ خیال نہیں لوں گا. ملاحظہ کیجیے گا کہ موت لے گئے جن کو وہ نہ آئیں گے بی بی. موت لے گئے جن کو وہ نہ آئیں گے بی بی. دن اب ان کے فرقت کے ہم بتائیں گے بی بی. اٹھ گئے جہاں سے جو لوٹ کر نہیں آتے، بس وہ اپنی یادوں کو پیچھے چھوڑ کر جاتے. صبح و شام ان کا غم ہم منائیں گے بی بی. اقربا کے مرنے سے قلب ڈوب جاتا ہے، نوجوان کی میت پر رونا زیادہ آتا ہے. آؤ مل کے اکبر کا غم منائیں گے بی بی. اور آپ کے چچا بی بی نہر پر تڑپتے ہیں، جب لعینوں کے درے آپ پر برستے ہیں. سن کے وہ ستم کیسے چین پائیں گے بی بی. آخری سے سنیے گا. بہن بھائی سے چھوٹی بچھڑا بہن سے بھائی، بہن بھائی سے چھوٹی بچھڑا بہن سے بھائی. ماں کی گود خالی ہے بچھڑی باپ سے بیٹے. کیسے درد کے لمحے بھول پائیں گے بی بی. آہ تیرے بابا کو میں کفن نہ دے پائے، آہ تیرے بابا کو میں کفن نہ دے پائے. ہائے بیرے نہ ہوں میں، بے وطن بھی ہو جائے. ذکر اس کا مجلس میں روز لائیں گے بی بی. ذکر اس کا مجلس میں روز لائیں گے بی بی. موت لے گئے جن کو وہ نہ آئیں گے بی بی. اسی کے ساتھ نہایت ادب و احترام عالی جناب حجت الاسلام والمسلم علی جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا ممبر پر تشریف لائیں. آپ حضرات بابا سے
بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا. مرحومہ و مغفورہ سیدہ انیس فاطمہ بنت محمد کاظم مرحوم کی روح کو احسان فرما دیں. پروردگار سے دعا ہے پالنا آل محمد اور آل محمد کے صدقے میں مرحومہ کے درجات کو عالی فرما اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما اور آل محمد کے صدقے میں ان کے اوپر اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جو مومنین یہاں تشریف فرما ہیں ان کی جو اپنی خاص نیک حاجات ہیں یا اللہ ان حاجات کو پورا فرما. آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما. اپنی دعاؤں کو مستجاب ہونے کے لیے درود کا سہارا لے. محمد اذان گرامی جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور آپ ابھی بھائی نذر محمد صاحب سے بھی سن رہے تھے کہ ماں کا وقار کیا ہے, ماں کی عظمت کیا ہے, ماں کا مقام کیا ہے, ماں کی بلندی کیا ہے, ماں کی رفعتیں کیا ہیں, ماں کس مقام پر فائز ہے, اللہ نے کیا رتبہ ماں کو عطا کیا ہے, اللہ نے کس مقام پر ماں کو رکھا ہے, اللہ نے اس اعلیٰ علیین پر ماں کو جگہ دی ہے جہاں کوئی دوسرا نہیں جا سکتا. ماں کی بلندی, ماں کی عظمت, ماں کی رفعت, ماں کا وقار, ماں کی اہمیت, ماں کی صداقت, ماں کی شجاعت, ماں کی متانت, ماں کی طہارت, ماں کی سخاوت, ماں کا مربی ہونا, یہ کوئی دوسرا اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا سوائے ماں کے. ہوگی تو وہ ماں ہی ہوگی. کوئی دوسرا اس مقام کو کتنا بھی کوشش کر لے حاصل نہیں کر سکتا. ہماری بحث جب بھی ہوگی, گفتگو جب بھی ہوگی تو اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے مقام تک نہ کوئی پہنچا ہے اور قیامت تک نہ کوئی پہنچے گا اور نہ قیامت کے بعد کوئی پہنچے گا.
جب بھی دنیاوی گفتگو ہوگی تو اسی اعتبار سے ہوگی کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سب سے عظیم شخصیت کا نام ہے ماں۔ ماں سے بڑی کوئی کائنات میں نعمت نہیں ہے، ماں سے بڑی کوئی تحفہ نہیں ہے، ماں سے بڑی کوئی عظمت نہیں پائی جاتی، ماں سے بڑا کسی اور کا کرم نہیں پایا جاتا، ماں سے زیادہ کسی اور کی محنت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اللہ نے اس ماں کو اس مقام پر رکھا ہے کہ جس کے اندر اپنی مرضی کو اسے دے دیا ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئی تو خدا راضی ہو جاتا ہے، یہ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ماں کی عظمت ہوگی کہ جس نے اپنا جلوہ، اپنی رضا، اپنا منظر، اپنا مظہر اس ماں میں اتارا ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہوگی ایک ماں کے لیے، اور کیا منزلت ہوگی۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر کوئی اور ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہو، جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو۔ یہ ماں کو یہ اللہ نے مرتبہ دیا ہے کہ اگر یہ راضی ہے تو خدا راضی ہے، یہ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے اس ماں کا، اور کن منزلتوں پر فائز ہے ماں۔ اللہ نے اس ماں کو اور بھی بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہیں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہمارا مطالعہ شاید اتنا نہیں ہے یا ہماری فکریں اتنی نہیں پائی جاتی کہ اللہ نے اس مقام ماں کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ کس بلندیوں پر خداوند عالم اس ماں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے کہ تمام ہمارے اعمال کا دار و مدار اللہ نے ولایت علی ابن ابی طالب پر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے ہر شے کا دار و مدار اللہ نے، ہمارے اعمال کا دار و مدار، ہماری عبادتوں کا دار و مدار اللہ نے ماں کی ولایت، ماں کی علی بن ابی طالب کی ولایت میں رکھا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب پائی جا رہی ہے تو ہمارے سارے اعمال قبول ہیں، ہمارا کوئی عمل اب رد نہیں ہوگا اگر ہم علی کی ولایت کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں۔ اب میں وہ عمل آپ کے کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، عبادتیں کیا ہیں، انہیں شمار نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ بہت ساری حدیثوں کو آج جمع کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس ماں کی عظمت کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ حدیثوں کا پس منظر کیا ہے وہاں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے ہمارے اعمال تولے جائیں گے ولایت علی ابن ابی طالب کی ترازو میں۔ اگر ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ ولایت مولا ہے تو قابل قبول ہے، ولایت مولا نہیں ہے تو ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو کتنی بڑی اہمیت ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی، اس سے اندازہ لگائیے گا ان کی ولایت بڑی سادگی سے کر رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کتنے ہی متقی، پرہیزگار، مومن، صدقات دینے والے، خیرات دینے والے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنا ہی عمل انجام دے دیں، اگر سارے اعمال ولایت کے ساتھ ہیں، ترازوئے ولایت میں رکھے گئے ہیں تو سب قبول ہیں۔ تو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نہ نماز قبول ہو رہی،
نہ روزہ قبول ہو رہا ہے، نہ حج قبول ہو رہا ہے، نہ طواف قبول ہو رہا، نہ خیرات قبول ہو رہی، نہ قرات قبول ہو رہی، نہ تنزیل قبول ہو رہی ہے، نہ تفسیر قبول ہو رہی ہے، نہ روزہ قبول ہو رہا ہے، نہ فرش عصا قبول ہو رہی، کچھ قبول نہیں ہے سوائے ذات ولایت علی ابن ابی طالب کے۔ ذات علی کی ولایت ہے تو سارے اعمال قبول ہیں۔ تو عزیزان گرامی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے عظمت ماں میں جا کر کے، اللہ تو نے سارے اعمال کو ولایت میں رکھا ہے، تو یہ بتا یہ ولایت کس چیز میں رکھی ہے تاکہ یہ ولایت قبول ہو جائے؟ آواز آئی، ہم نے ولایت کو ماں کی طہارت میں رکھا ہے۔ ماں طیب الطاہر ہے۔ حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا عزیزان گرامی، ماں طیب الطاہر ہے تو بچہ ولایتی ہے، یعنی سلسلہ دیکھیں تو شروع ماں سے ہی ہوتا ہے، یعنی ولایت اسی کے پاس ہوگی جس کی ماں طیب الطاہر ہوگی، جس کی ماں پاک و پاکیزہ ہوگی۔ یعنی اصل میں ولایت کو کہا جا رہا ہے ماں طیب الطاہر ہے تو اعمال قبول ہے، ولایت قبول کی جاتی ہے۔ سلام پڑھ دے ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ نے اس ماں کو کتنی بڑی عظمت دی ہے، ہر عمل کو ولایت میں رکھا، اور ولایت کو ماں کی طہارت میں رکھا ہے، ماں کی پاکیزگی میں رکھا ہے، اور بہت بڑی بات ہے یہ عزیزان گرامی اہل علم کے لیے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ سال ثواب کی مجلس، اب ابھی 10ویں کی مجلس ہے، اور میں اپنی عادت سے کیسے باز آ جاؤں گا کہ مرنے کے بعد بھی کچھ چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں پہنچانی ہے۔ وہ روایات ہیں میرے پاس، میں اپنے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آخر مرنے کے بعد بھی کن چیزوں کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے۔ وہ پہلی چیز کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اور کون سی چیز ہم مرنے والے کے ساتھ میں بھیج سکتے ہیں جو اسے سب سے زیادہ کام آ جائے؟ قبر میں پہلی رات جو قبر کی ہے، جسے شب اول قبر کہتے ہیں، پہلی رات جو ہے وہ بڑی سنگین ہے، بڑی سخت ہے، اور روایات اپنی جگہ پہ ہیں کہ جمعے کے دن مرا تو اس کا کیا حکم ہے، جمعرات کے دن انتقال ہوا تو اس کا کیا حکم ہے، جمعرات کے دن تدفین ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے، جمعے کے دن دفن کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن جمعرات اور جمعے میں دفن ہونے والے کے لیے فشار قبر میں بہت کمی آ جاتی ہے، بلکہ بعض روایات بیان فرماتی ہیں جو شب جمعہ دفن ہوتا ہے، جمعرات کے دن دفن کیا جائے تو اسے فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ان باتوں کو، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفات الجنان کے حاشیے پر جہاں شب جمعہ اور جمعرات کے دن کی فضیلتوں کو بیان کیا، وہاں انہوں نے لکھا ہے تو پھر ہم کون سا کام کر سکتے ہیں جو شب اول قبر اس کے کام آ جائے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ تو جانے والی ایک ماں ہے، آپ نبی نظر محمد صاحب سے سنا، بڑی عظیم ماں تھی، تعزیہ سجاتی تھی، علم سجاتی تھی، فرش عزا بجاتی تھی، سیدہ کو اپنے گھر بلاتی تھی، 2 مہینے 8 دن غمگین رہتی تھی، بلکہ میں یکوں اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اس ماں نے کہ دہلی کی سرزمین پر سب سے پہلے الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے سے جو عزاداری پہنچانے والے ہیں وہ ہمارے گوہر بھائی ہیں جو دلی عزاداری کے پیج کو چلاتے ہیں اور لوگوں کو آشنا کرایا ہے۔ یہ ماں ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ ماں ہی نے یہ تربیت دی ہے، ماں ہی نے آغوش میں اپنے ایسے پالا ہے کہ بچے میرے رہیں تو عزادار رہیں، خود عزادار نہ رہیں، کچھ ایسا بھی سسٹم لے کے آئیں کہ دوسروں کو عزادار بنائیں۔ اپنے لیے کچھ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا یہی زندگی ہے۔ عزیزان گرامی، جینا ہے تو دوسروں کے لیے جیئیں، اپنے لیے جیئے تو کیا جینا ہے، اپنے لیے بھی کوئی جینے میں جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے، اپنے لیے بھی کوئی مرنا ہے تو مرنا ہے، مرے تو دوسروں کے لیے مرے، یہ مرنے میں مرنا ہے۔ عزیزان گرامی، تو لہذا یہ وہ ماں تھی جس نے اپنے بچوں کو عزاداری سے جوڑا،
وہ ماں جس نے عزادار بڑھائے، وہ ماں جس نے ہمیں بتایا، طریقہ سکھایا، ہمیں یا حسین کہنا سکھایا، لوگوں تک بات پہنچائی، تو اس ماں کی عظمت کتنی ہوگی۔ اب جتنا جتنا یہ سسٹم آگے بڑھتا جائے گا اور جس کی بانی وہ ہوں گی یا ان کی اولاد ہوگی، تو ایصال ثواب ہمیشہ انہی کے لیے ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں سبیل جو ہے، اللہ کے یہاں فی سبیل اللہ جو کام ہوتے ہیں ثواب جاریہ جن کے لیے کہا جاتا ہے، وہ یہی کام ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا کام کرنا جو ہمیشہ ثواب جاریہ میں ہو، ثواب جاری رہے، ثواب جاریہ یعنی ثواب جاری رہے۔ تو مرنے کے بعد پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آیا ہماری بھی اس ماں کے لیے کوئی ذمہ داری ہے، اس باپ کے لیے ذمہ داری ہے جو دنیا سے گیا، اس بھائی کے لیے کوئی ذمہ داری ہے جو دنیا سے گیا؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم کیا کریں؟ آئیے روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ شب اول قبر، پہلی رات سب سے سنگین رات ہے، پہلی رات سب سے زیادہ سخت رات ہے، پہلی رات وحشت کی رات ہے، پہلی رات ظلمت کی رات ہے، پہلی رات اندھیروں کی رات ہے، پہلی رات فشار قبر کی رات ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم کسی مردے کو دفن کر رہے ہو تو پہلا مرحلہ تمہارے لیے ہے کہ تم اس کے ساتھ دو جریدتین، دو گیلی لکڑیاں رکھو۔ اب یہ فلسفہ کیا ہے دو گیلی لکڑیاں رکھنے کا؟ جو بیری کی دو لکڑیاں بغل میں رکھی جاتی ہیں، جریدتین کا لفظ روایت میں آیا ہے، دو گیلی لکڑیاں رکھی جائیں۔ عزیزان گرامی، اس کا سبب یہ ہے جب تک یہ لکڑیاں گیلی رہیں گی عذاب الہی میں کم تری رہے گی، تخفیف رہے گی، عذاب الہی اس سے دور رہے گا۔ اور ایک مثال دیتے ہیں نا، جس کی بسم اللہ صحیح ہو جائے اس کے سارے کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے نا آپ نے بسم اللہ، یہ مثال اپنی یہاں مل جاتی ہے۔ اب امام ارشاد فرماتے جریدتین، دو گیلی لکڑیاں رکھو جانے والے کے ساتھ میں، تاکہ جب تک یہ گیلی رہیں گی تو عذاب میں کمی رہے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے دونوں لکڑیاں پہلی رات میں تو خشک نہیں ہو جائیں گی، جس کی پہلی رات صحیح گزر گئی اور جس کی بسم اللہ صحیح ہو گئی اس کے سارے مسائل صحیح ہو گئے۔ اس لیے کہ روایت یہی تو بتاتی ہے پہلی ہی رات میں تو منکر و نکیر آئیں گے، پہلی ہی رات میں تو سوال و جواب ہوگا، پہلی ہی رات میں تو حساب و کتاب ہوگا، پہلی ہی رات میں تو فشار قبر آئے گا۔ امام ارشاد فرماتے جس کی بسم اللہ صحیح اس کے سارے کام صحیح، جس کے یہاں دو جریدتین، یہ دو لکڑیاں چلی جائیں گی تو تخفیف ہوگی عذاب میں، عذاب بہت کم آئے گا، چونکہ معصوم کی روایت ہے۔ دوسری چیز معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب آپ اپنے مرنے والے کو دفن کرتے ہیں تو اس کے قبر کے اوپر رش الماء، پانی ڈالیں، پانی ڈالے اس کی قبر کے اوپر۔ مولا سے پوچھا گیا مولا پانی ڈالنے کا فلسفہ کیا ہے، پانی ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے جب تک قبر گیلی رہے گی، دیکھیں فلسفہ اسلام میں سمجھیے، زانے گرامی ولایتہ فرمائیے، فلسفہ اسلام میں سمجھیے جب تک قبر گیلی رہے گی اس وقت تک اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، تو کم سے کم پہلی رات میں تو گیلی رہے گی۔ پانی ڈالنے کا فلسفہ کیا ہے قبر کے اوپر؟ قبر کے اوپر جو پانی ڈالنے کا فلسفہ وہ یہی ہے رش الماء، پانی ڈالا جائے، اتنا پانی ڈالا جائے کہ قبر کم سے کم اوپری حصہ بھیگ جائے، وہ گیلا ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ جب مومنین انا انزلنا پڑھتے ہیں اپنی انگلیوں کو گڑا گڑا کر کے اس کے اندر 10 مرتبہ انا انزلنا، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب تک نشان ہاتھ باقی رہتا ہے اس وقت تک عذاب تر نہیں آتا ہے۔ جس کی بسم اللہ صحیح اس کے سارے کام صحیح۔ اسی لیے تو پانی ڈالا جاتا ہے۔ پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ پانی ڈالنے کا فلسفہ یہی تو ہے جب تک قبر گیلی رہے گی اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آئے گا، اس کے حساب میں بہت تخفیف ہو جائے گی، ہلکا پن آ جائے گا، حساب بہت کم لیا جائے گا۔ پہلی رات کی باتیں بتا رہا ہوں، پہلا جریدتین، دو لکڑیوں کا جانا، دوسرا رش الماء، پانی کا قبر پہ ڈالنا، تیسرا امام معصوم ارشاد فرماتے جتنا بڑا ہو سکتا ہو اتنا بڑا صدقہ اس کی طرف سے دے، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ مرنے والے کے لیے بھی وہ روایت ہے میرے پاس میں آپ کی خدمت میں بھی بس پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ولایتہ فرمائیے جتنا بڑا صدقہ ہم اس مرنے والے کی طرف سے دیں گے اتنا ہی فشار قبر کم ہوگا، اتنا ہی عذاب کم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے۔ صادق آل محمد امام جابر صادق علیہ السلام مولا سے روایت آئی ہے
مولا ارشاد فرماتے ہیں، مولا سے روایت ہے، مولا کہ ہم مرنے کے بعد بھی کوئی عمل انجام دے سکتے ہیں۔ مولا نے 4 عمل گرائے، ان میں سے ایک بتا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم مرنے والے کی طرف سے صدقہ دو، صدقہ جتنا بڑا صدقہ دو گے اتنا عذاب اس سے ڈرتا چلا جائے گا۔ تیسری چیز ہے صدقہ، اسی قبر شب میں ہمیں بہت ضروری ہے دینا مرنے والے کے لیے۔ جتنا عظیم صدقہ دے سکتے ہو اتنا بڑا صدقہ دیا جائے کہ ہمیں بھی کھلے کہ ہم ہاں اتنی بڑی چیز دے رہے ہیں اس کے لیے، قربت اللہ، اس جانے والے کے لیے۔ اس لیے کہ اگر عزیزان گرامی جانے والا بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے، تم کتنا بھی دے دو گے اتنا نہیں دے سکتے جتنا وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ نہیں دیکھیے بھائی، میرے ساتھ ہو جائیے آپ حضرات جانے گرامی، آپ کتنا بھی دے دیں اتنا نہیں دے سکتے جتنا اس نے ہمیں چھوڑا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ، اس نے ہم جیسا وجود چھوڑا ہے جو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ یہ ماہی نے تو دیا ہے وجود ہمارا، جب ہم جیسا وجود اس نے دے دیا اور اتنا عظیم وجود دیا ہے کہ اس وجود کی ہر شے نرالی ہے، نہ اضافہ ہے نہ کم ہے۔ آپ کروڑوں روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اپنے بدن کا کوئی عضو اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ نے اس ماں کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس ماں کے ذریعے سے، اس ماہی کی وجہ سے تو دیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ نے اس ماں کے ذریعے سے ہمارا وجود بخشا ہے۔ تو آپ کتنا بھی بڑا صدقہ دے دیں آپ کے وجود سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا بڑا ہم صدقہ دے سکتے ہو ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز جو فوراً اثر کرتی ہے وہ چیزیں ہیں جو فوراً جن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ دوائیاں اثر کرتی ہے، یہ وہ اشیاء ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو فوراً اثر کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز، جیسے ہی دفن کیا اور شب اول آ گئی پہلی رات تو ہمیں 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھنی ہے۔ نماز وحشت قبر، آپ نے دیکھا ہوگا جتنا بھی ہم ایثار ثواب کرتے ہیں وہ کرتے ہیں روح کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی بھی شے ہم قبر تک نہیں بھیجتے، کہتے ہیں اس کی روح کو ایثار ہو۔ حتیٰ کہ دفن ہونے سے پہلے بھی جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کی روح کے لیے فاتحہ، یہ پہلا عمل ایسا ہے۔ فشار قبر کی نماز، نماز وحشت قبر، پہلا عمل ایسا ہے جسے ہم قبر میں بھیج رہے ہیں۔ نماز وحشت قبر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ہاتین رکعتین وابعث ہاتین رکعتین، پڑھنے والے ان 2 رکعت نماز کو بھیج دے کہاں؟ الی قبر فلاں کی قبر تک، یعنی پہلا عمل ہے جو قبر میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس لیے تو ہے، یہ چوتھی چیز ہے ہمیں مرنے والے کے لیے نماز وحشت قبر پڑھنا۔ کسی بھی وقت انتقال ہو، کبھی بھی دفن ہو، لیکن اگر شب آ گئی ہے، چاہے آدھی رات میں دفن کیا جا رہا ہو اس کے بعد دفن کیا جا رہا، تو ہمیں کم سے کم اپنے عزیزوں کے لیے، مومنین کے لیے، دوسروں کے لیے جو لاوارث ہیں ان کے لیے نماز وحشت قبر۔ چونکہ قبر کی تنگی اور قبر کے حالات مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا ارشاد فرماتے فَاعْلَمُوا ذِيقَهُ وَزَنْكَهُ وَظُلْمَتَهُ وَوَحْشَتَهُ، بس تم تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ قبر کی وحشت سے، قبر کی تنگی کے لیے، قبر کے اندھیرے کے لیے، قبر میں فشار قبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اگر بغیر تیاری کے چلے گئے تو اگر ہمیں وہاں جانا ہے تو بڑی تیاری کے ساتھ میں جانا ہے۔ ہم یہاں سے لکشمی نگر کا سفر بغیر تیاری کے نہیں کرتے، تو جو ہمیں اتنا طویل سفر کرنا ہے جہاں ہمیشہ سفر کر کے جانا ہے تو کیا بغیر تیاری کے چلے جائیں گے؟ تو ہمیں تیاری کیا کرنی ہے؟ اور اس کا بہترین طریقہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں اعمال حسنہ لے کر کے جاؤ اور ایک ہاتھ میں ولایت علی بن ابی طالب لے کر کے جاؤ۔ صلوات پڑھتے تو یہ قبر کے پہلے شب اول قبر، اور پھر اس ماں کے لیے جو دنیا سے گئی،
جو غالباً 3 مہینے سے بیمار اور علیل اور مریض، اور اس کی اتنی خدمت ان کے بیٹوں نے کی، بیٹیوں نے کی، غالباً اتنی خدمت. میں ہمیشہ مسلسل ان کے رابطے میں رہتا تھا، مجھے اطلاع ملتی رہتی تھی. لیکن کمال ہے عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمائے جملہ کہنے جا رہا ہوں، آل محمد کی تربیت کا اثر دیکھیں اور ایک عزاداری کا اثر دیکھیں. مجھے آخر وقت میں یہ اطلاع ملی کہ کبھی انہوں نے مشکوک غذا ہی نہیں کھائی. بہت بڑی بات ہے عزیزوں، یہ جملہ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم ہے، میں جسے سنتے رہتے. کبھی مشکوک غذا انہوں نے تناول نہیں فرمائی. تو کیا مولانا ہم وہ جوس دے سکتے ہیں جو بازار میں بک رہا ہے؟ ہم نے کہا اگر اس کی طہارت پہ یقین ہے تو دے سکتے ہیں، اور اگر اس کی طہارت پہ یقین ہے تو نہیں دے سکتے. جو حالت احتضار میں بھی اتنی شریعت کی پابند ہو اسے انیس فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. یہی کمال ہے کہ کتنا عظیم دن انہوں نے لیا تھا. اور قبر مطہر جوگی پورا میں خدا عالم ان کی قبر کے اوپر رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. ایک درود پڑھ دے محمد ابھی تو میرے پاس وقت ہے زانی گرامی، میں نے 1-2 روایاتوں کو جمع کیا تھا. سوچا تھا اگر روایات ذہنوں سے نکل جائیں تو کیا اس کا حق یہ نہیں بنتا کہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں روایات نہیں پہنچائے. اب پہلے پس منظر سنیں روایت کا. روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے ثلاث لم یجعل اللہ لأحد فیہن رخصہ. 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں کبھی بھی انسانوں کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اس کام کو کر لیں. 3 چیزیں امام نے ارشاد فرمایا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری یا پھر جناب جابر جوفی، چونکہ 5ویں امام کے زمانے میں جو راوی تھے وہ جناب جابر جوفی تھے، جن سے بہت زیادہ اصول کافی میں روایات آئی ہے. اور یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ جناب جابر جوفی کی ہے. وہ ایک پورا مقام ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا. اس کا پس منظر سنا تو وقت ملا تو آگے بڑھوں گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنیے اہل بیت کی نگاہ میں ماں کی عظمت کیا ہے. اہل بیت ماں اور باپ کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں. کہتے ایک شخص آیا 6 امام علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سے دریافت کرتا میرے والدین حق کے مخالف ہیں. سمجھ گئے آپ حضرات؟ 6 امام کی خدمت میں میرے والدین، میرے ماں اور باپ حق کے مخالف ہیں، یعنی مذہب تشیع پر نہیں ہے. اب اس سے زیادہ واضح نہیں کروں گا. مذہب حقہ پر نہیں ہے، یعنی شیعان اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا ان کے حق میں ایسے ہی نیکی کرو جیسے تم شیعہ ماں باپ کے حق میں نیکی کرتے ہو. یہ ہے دین محمدی عزیزو، یہ ہے اہل بیت کا درس عزیزو، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی تربیت عزیزو. وہ یہ نہیں دیکھتے یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ دیکھتے ہیں یہ ماں ہے اور باپ ہے. تو ماں اور باپ ہے، اگر مذہب حقہ پہ بھی نہیں ہے تو تمہیں ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے کہ مذہب حقہ والے ماں اور باپ کے لیے نیکی کی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آیا. اب امام نے اس کے پس منظر میں روایت بیان فرمائی. میں جب کوئی اس طرح کی روایت لاتا ہوں تو اس کا پس منظر ضرور پیش کرتا ہوں. راوی نے 6 امام سے پوچھا، امام علیہ السلام سے جب پوچھا معلوم کیا تو امام نے اس کو بیان فرمایا. پھر امام ایک پس منظر کے بعد میں ایک روایت بیان فرماتے کہتے 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں بالکل اجازت نہیں ملے گی، رخصت نہیں ملے گی، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں. کہتے پہلی چیز، چاہے وہ سامنے والا مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، مذہب حقہ پہ ہو یا مذہب غیر حقہ پہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے، ہونے سامنے والا بس انسان ہو. اب انسان میں شرط نہیں ہے، انسان ہو. تو امام
امام ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز جو کسی کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ کیا؟ اداء الامانت من بر او فاجر، امانت کو ادا کرنا ہے، چاہے فاسق کی امانت ہو یا مومن کی امانت ہو۔ ہم آج کل ایک جملہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں اما ان کا مال کھانا تو جائز ہے، روایت کہتی ہے اگر فاسق ہے جب بھی اس کی امانت کو دینا ہے، مومن ہے جب بھی اس کی امانت کو دینا ہے۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا پھر امام ارشاد فرماتے اس میں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ امام ارشاد فرماتے والوفاء بالعہد من بر اور فاجر، تمہیں اپنے وعدے کی وفا کرنی ہے۔ اگر تم نے وعدہ کسی نان مسلم سے بھی کر لیا، وعدہ تم نے غیر شیعہ سے بھی کر لیا، وعدہ تم نے غیر حقہ سے بھی کر لیا، تو وعدے کو پورا کرنا ہے من بر اور فاجر، چاہے سامنے والا نیک ہو چاہے سامنے والا نیک نہ ہو۔ دو چیزیں ہو گئی، اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہم نے چونکہ اہل کفر سے وعدہ کیا تھا، ہم نے چونکہ فلاں انسان سے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ امام معصوم منع فرماتے، کہتے ہرگز نہیں، ایسوں سے یہ آپ نہیں کر سکتے کہ وعدہ خلافی کر دے۔ اور تیسری چیز جو اس روایت کا اصل پس منظر ہے، امام معصوم ارشاد فرماتے وَبِرًّا لِوَالِدَيْهِ وَلَوْ كَانَا بِرَّيْن أَوْ فَاجِرَيْن، تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے چاہے وہ نیک ہو یا فاجر ہو۔ دیکھیے پس منظر اور روایت کا دیکھیے کیا ہے، یعنی ماں اور باپ کی اہمیت اتنی بیان فرمائی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ مومن اور متقی اور پرہیزگار ہو تو ہی ہمیں ماں باپ کی اہمیت کو دیکھنا ہے اور ماں باپ کے احسان ماں باپ کے ساتھ نیکی کو کرنا ہے۔ اب آئیے ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام امام علیہ السلام نے مامون کے نام ایک خط لکھا، خلیفہ ابن عباسی کے نام، اور خلیفہ ابن عباسی کے نام خط لکھتے ہیں جس میں شریعت اسلامی کا ذکر کرتے ہیں کہ شریعت اسلامی کیا ہے، قانون اسلامی کیا کیا ہے، ان کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكَيْن، ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہاں امام نے واجب کا لفظ استعمال کیا، کہتے واجب ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، اور دوسری چیز یہ عیون اخبار روایت پڑھ رہا ہوں، امام ارشاد فرماتے وہ ماں باپ جو مشرک ہیں ان کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، لیکن جب ماں باپ خالق سے ٹکرا جائیں تو ان کی مخالفت کرنا واجب ہے۔ یعنی جب خالق کا مسئلہ آ جائے جہاں حلال اور حرام ہو تو وہاں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہاں ماں باپ کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ خالق سے بلند کوئی شے کائنات میں نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ درس آل محمد جو ہمیں درس دے رہے ہیں کہ مشرک ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا واجب ہے، لیکن یہ ماں باپ جب شریعت سے ٹکرا جائیں تو ان کی مخالفت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب ان کی مخالفت، لیکن مخالفت کا انداز دیکھیں امام کس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر دنیاوی اعتبار سے ہے تو تمہیں نیکی کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری اس مخالفت سے اللہ ناراض ہو جائے، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ بڑے اصول بتائے گئے ہیں، درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں میں زانی گرامی، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت خدمت کی ہے اپنے ماں باپ کی، ہماری برابر کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کے پاس شخص آیا، اس کی نوبت آئے گی نہیں لگ رہا ہے مجھے، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میری ماں جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اسلام ارشاد فرماتے جا اور اس کے ساتھ نیکی کر، تیرا فرض بنتا ہے کہ تو اس کے ساتھ نیکی کر۔
راوی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتا ہوں، اپنی پشت پر بٹھاتا ہوں، لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، کیا میں نے یہ حق ادا کر دیا ماں کا؟ سنیے پیغمبر کے ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر نے اس 2 جملوں کے بدلے میں 2 جملے ارشاد فرمائے۔ اس نے کیا کہا؟ میں اپنی پشت پر بٹھاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتا ہوں، کیا رسول اللہ میں نے حق ادا کر دیا؟ اب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جنگل میں، صحرا میں، ریت کے ذرات کے برابر اور آسمان سے گرنے والے پانی کے بارش کے قطرات کے برابر بھی تو اگر ماں کی خدمت کرے گا تو اس ایک دن کا بدلہ نہیں دے سکتا جس ماں نے تجھے اپنے شکم میں رکھا تھا۔ کمال ہے بھائی، روایت دیکھیں آپ، جنگل کے صحرا کے ذرات، خربوں ذرات ہوں گے بھائی، کتنے قطرات زمین پر گرتے ہیں بارش کے، اتنی بھی اگر خدمت کرتا ہے تو صرف ایک دن کا صلہ جو تجھے اپنے شکم میں اس نے رکھا تھا وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہ روایت سن لیں اور آئیے ربط مسائل دیتے، اتنا وقت نہیں ملے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور یہ روایت عجیب ہے، ہاں بس میں اس کا ترجمہ کروں گا، اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا تاکہ روایت قرآنی ہے، اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں۔ ان العبد لا يكون بارا لوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما، بے شک اگر کوئی بندہ والدین کی زندگی میں تو نیک رہے اور جب وہ دونوں مر جائیں اور مرنے کے بعد وہ بھول جائے تو یہ بندہ نیک نہیں رہ سکتا۔ کتنا سخت جملہ ہے حدیث کا، یعنی ماں باپ کی زندگی پر خدمت کی ہے اور خدمت کرنے کے بعد وہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور پھر یہ مرنے کے بعد انہیں بھول بیٹھا ہے کہ ہاں میرے ماں باپ تھے، تو امام نے ارشاد فرمایا یہ اس نے کوئی خدمت نہیں کی ہے، کوئی خدمت نہیں ہے ایسے انسان کی۔ اب دیکھیے روایت دیکھیں، ان العبد لا يكون بارا لوالديه، وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کے لیے نیک تھا ان کی زندگی میں، ثم يموتان، پھر وہ دونوں انتقال فرما گئے، فلا يقضي عنهما دينهما، مرنے کے بعد اگر اس نے ان کا قرض ادا نہ کیا، ولا يستغفر لهما، اور ان کے لیے طلب مغفرت نہ کی دونوں کے لیے، فَيَكْتَبْهُ اللَّهُ عَاقًا، تو اللہ ایسے بندے کو عاق لکھ دے گا۔ سخت ہے جملے، بہت سخت ہے روایت، یعنی ماں باپ کی زندگی بھر خدمت کرتا تھا لیکن مرنے کے بعد اگر ان کا قرض ادا نہ کیا، مرنے کے بعد ان کے لیے استغفار نہ کیا، فَيَكْتَبْهُ اللَّهُ عَاقًا، خدا عالم سے عاق لکھ دے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَاقًا لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا، اگرچہ یہ ان کی زندگی میں عاق نہ بھی ہو۔ اور ایک جملہ دوسرا سنیں، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَاقًا لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا وَغَيْرُ بَارٍ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَ قَضَىٰ دَيْنَهُمَا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ بَارًا، اگر زندگی میں ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا تھا، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا تھا، اب دونوں مر گئے لیکن مرنے کے بعد ان کا قرض بھی ادا کیا، مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کا سامان بھی تیار کیا، تو اب لکھتے ہیں امام ارشاد فرماتے اگر وہ اپنی زندگی میں عاق بھی کر گئے تھے تو اللہ اسے غیر عاق لکھ دے گا۔ بھائی دیکھیے اس جملے پہ عزیزان گرامی ٹھہرنے کا دل چاہتا ہے۔ جملہ دیکھیے آپ، کتنا عظیم روایت کا جملہ ہے، زندگی میں خدمت نہیں کی لیکن مرنے کے بعد ان کا پورا قرض ادا کیا۔ قرض ادا کرنا صرف پیسے کو نہیں کہتے، نماز کا قرض اللہ کا وہ ادا کیا، روزے کا قرض وہ ادا کیا، حج کا قرض وہ ادا کیا، قرآن والا قرض وہ ادا کیا، کسی غریب کا حق تھا وہ ادا کر دیا۔ جتنے قرض ہیں ماں باپ کے اوپر اگر مرنے کے بعد ادا کر دیے اور ان کے لیے طلب مغفرت ہو گئی، طلب مغفرت کیا، اگر وہ زندگی میں عاق بھی کر گئے تھے تو خداوند عالم اب اسے عاق نہیں لکھے گا۔ دیکھیں اب میں اس جملے کو کہہ کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ماں اور باپ کا رابطہ، ماں اور باپ کا رشتہ مرنے کے بعد بھی اولاد سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہم ختم کرنا چاہیں تو ختم ہو جائے گا لیکن ماں اور باپ ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی رحمت کے وسائل تمہارے لیے فراہم کر کے جاتے ہیں۔ ہم چلے بھی جائیں ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرو، ہم
ماں کبھی بھی اپنے بچے سے مرنے کے بعد بھی اپنا رابطہ ختم نہیں کرتی. میں نہیں کہہ رہا اس بات کو. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، جب کوئی انسان اپنے ماں اور باپ کی قبر پر جاتا ہے، روح علیہ السلام سے چلتی ہے، قبر پر پہنچتی ہے، اور جب روح قبر پر پہنچتی ہے اور یہ جانے والی اولاد، عزیز، رشتہ دار، اقربا کچھ عطا کرتے، کچھ ہدیہ کرتے، کچھ فاتحہ پڑھتے، قرآن پڑھتے، جو بھی اظہار ثواب کرتے، تو یہ روح پہنچنے کے بعد محسوس ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے. خوش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امام ارشاد فرماتے ہیں. اور جب یہ قبر سے اٹھ کے جانے لگتا ہے تو روح کہتی ہے اور ٹھہر جا، اور ٹھہر جا. جانے والا مردہ نہیں جاتا. انتقال مکانی کا نام ہی تو موت ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ محسوس بھی کر رہا ہے. اور بالخصوص ماں تو مرنے کے بعد کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. باپ مرنے کے بعد رابطہ ختم کر دے، ہو ہی نہیں سکتا. آج اس کی روح دعائیں دیتی ہیں. عزیزوں، ہمارے پاس تو دلیلیں موجود ہیں. ماں اگر دنیا سے چلی بھی جائے اور غسل بھی دے دیا جائے اور کفن بھی پہنا دیا جائے اور صرف اتنا کہا جائے اے بیٹا حسین، کیا تم ماں سے خداحافظی نہ کرو گے؟ تو آپ نے دیکھا ماں دنیا سے جا چکی ہے، غسل دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا ہے، جنازہ تیار ہو چکا ہے، زینب خدا حافظی کر چکی ہے، ام کلثوم خدا حافظی کر چکی ہے، حسن آقا خدا حافظی کر چکے ہیں. لیکن جب علی نے کہا بیٹا تو کیا خدا حافظی نہ کرے گا، تو کیا کہا تھا آقا حسین نے؟ بابا جب تک ماں خود نہ بلا لے گی، حسین جنازے کے قریب نہ جائے گا. ماں کی عظمت دیکھے، ماں کا وقار دیکھے، ماں کی محبت دیکھے، ماں کی الفت دیکھے. اماں جب تک خود نہ بلائیں گے، میں اتنا ہی تو کہا تھا. علی نے اس سے آگے کچھ نہیں کہا، میں اتنا کہنا تھا ماں جب تک خود نہ بلائے گی اس وقت میں جنازے کے قریب نہ جاؤں گا. بس جیسے زہرا نے سنا بند کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال آجا. وہ ماں ہی تو تھی مدینے کی ماں، آجا میرے لال آجا. ہاتھ بلند ہوئے، ادھر چھوٹا سا بچہ چلا، ماں کے سینے سے لپٹا، آواز تھا ماں. مدینے سے جان سے سن رہے تھے، ذاکر ابا سے سنتے ماں ہمیں کس کے حوالے کیا. ماں نانا جا چکے ہیں، ماں مسجد حیدر کرار بابا باقی ہے. ماں یہ ماں ہے، ماں. اس سے پوچھو کس کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، زمین پیروں کے نیچے سے نکل جاتی ہے. وہ ماں کی انسیت، وہ ماں کی محبت. ہائے مدینے میں رونے والا حسین، ادھر بندے کفن ٹوٹے، حسین آگے بڑھے، آجا میرے لال آجا. سینے سے لگایا، آسمان میں کوہرام مچا. علی حسین کو جلدی سے جدا کر دے ورنہ قیامت آ جائے گی. میں کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے، حسین ہے، زہرا کے بندے کفن ٹوٹے ہیں.
پانی نہ پیوں گی، سائے میں نہ بیٹھوں گی. ایک طرف امام وقت ہے، ایک طرف والی و وارث سے وعدہ ہے، بس ماں کی پیشانی پر موت کا پسینہ آیا. رباب مدینے میں چلی گئی. سجاد چلائے اماں اے میری ماں. مدینے میں ماں گئی. سجاد روئے ماں اور بس ماں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا من ينقلب. پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما. آل محمد کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، مرحومہ مغفورہ انیس فاطمہ بنت محمد کاظم کی روح کو ساتھ ہے. السلام علیکم.